بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرض کے حوالے سے اور قرض کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، قرض کے حوالے سے دو بڑے موضوعات ہیں، ایک ہمارے شریعت اسلامی کے حوالے سے اور دوسرا ہمارے ملک پاکستان میں رائج الوقت قوانین کے حوالے سے۔ میرے دوستو، قرض جو ہے ہم اور آپ عام طور پر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، بلکہ اس چیز کی خود بھی شدت سے کبھی کبھی حاجت ہو جاتی ہے کہ کسی سے ہم بطور قرض کوئی اشیاء لے لیں یا کوئی نقد رقم لے لیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے اسلام نے کسی ضرورت مند کو اور حاجت مند کو قرض دینے بارے ترغیبات بھی دی ہیں، اور ایسے انسان کو جو کسی مسلمان کو بوقت حاجت اور بوقت ضرورت قرض دے، ایسے مسلمان کو ہمارے شریعت نے سراہا ہے اور اچھے الفاظوں میں یاد کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرض جو ہے وہ صدقے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقے میں 10 جو ہوتے ہیں نیکیاں ملتی ہیں اور قرض دینے والے کو 18 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی شخص نے صدقہ کر لیا تو اس کی وہ رقم اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور بس ایک ہی دفعہ اس رقم سے اس صدقہ کرنے والے شخص کو ثواب مل گیا۔ اور جو قرض کے پیسے ہوتے ہیں، جس کو قرض دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک احسان ہے، اور جب وہ قرض آپ کی طرف واپس لوٹ آئے تو دوسرے بار اس کو اگر آپ چاہیں صدقہ کر لیں تو ایک رقم سے آپ نے 2 قسم کے منافع کما لیے، ایک یہ کہ آپ نے اس کو بطور قرض دیا، اور دوسری بار یہ کہ آپ نے پھر اس رقم کو بطور اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیا۔ تو قرض کا جو ثواب ہے وہ 18 نیکیوں کا ہے، اور جبکہ صدقے کا ثواب جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں۔ بہرحال اس کے حوالے سے آج ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اسلامی معاشرے میں ہم رہائش پذیر ہیں اور اسلامی معاملات کو ترجیح بھی دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کے وہ اصول اور ضوابط یا تو ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے، اور یا بدقسمتی سے ہمیں اسلام کے ان ضوابط اور اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر دیکھا جائے کہ مسلمان کے لیے اپنے شریعت سے واقف ہونا اور اپنی شریعت کا علم ہونا یہ کتنا ضروری ہے، تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص، مطلب قرض دینے والا شخص، اس کو یہ خوف ہو کہ دیکھیں میں جس شخص کو قرض دے رہا ہوں کل کو وہ میرے قرض دینے کے باعث مکر نہ جائے، مطلب میں نے تو اس کو قرض دے دیا ہے، کل کو وہ شخص یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے بالکل مجھے قرض دیا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمارے اسلام نے ایسے شخص کے لیے پہلے سے سد باب اس شخص کو بتا دیا ہے جو قرض دینے والا ہوتا ہے، اور دیکھیں ہمارے اسلام نے اس قرض لینے والے کو بھی بتا دیا ہے کہ ایسی صورتحال میں اس قرض دینے والے کے لیے ہمارے قرآن مجید میں احکامات موجود ہیں، تو برائے مہربانی آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ یہ کہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 280 سے 283 اور 84 تک اگر دیکھا جائے تو اس میں قرض کے لین دین کی بابت جو ہیں وہ احکامات اور مسائل موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قرض دینا چاہے تو باری تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اگر تم اے ایمان والو، اگر تم
یہ چاہتے ہو کہ کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو فاکتبو ہو، تو پھر اس معاہدے کو ضبط تحریر میں لاؤ تاکہ بطور ثبوت یہ کل کو آپ کے کام آئے۔ اور اسی طرح ہمارے شریعت کے جو اولین مخاطب تھے وہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور ان احکامات کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور ان آیات میں انہی کو مخاطب کیا گیا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے صداقت میں، امانت میں، دیانتداری میں کون اچھا ہو سکتا ہے، یا کون ان کی امانت داری اور دیانتداری پر شک اور شبہ کر سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ تو دیکھیں ہماری شریعت نے اس کا پہلے سے سدباب بتا دیا ہے کہ آپ اگر کسی شخص کو قرض دے رہے ہوں تو پھر اس قرض کے معاہدے کو ضبط تحریر میں لائیں اور ایک تحریری ثبوت میں لے آئیں، تاکہ کل کو جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ مکر نہ جائے اور انکار نہ کر لے کہ مجھے تو آپ نے کوئی قرض دیا ہی نہیں ہے۔ اس تحریر سے اور قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے اور اس میں بہت سی حکمتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ آپس میں جو اختلاف آئے گا کل کو اور تنازع اور جھگڑا پیدا ہوگا، اس کا سدباب پہلے سے آ چکا ہوگا کہ کل کو وہ شخص جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے تو اس قرض خواہ نے بالکل قرض دیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس قرض کی تحریر کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کوئی ان فریقین میں کوئی شخص فوت ہو جائے تو کل کو ان دونوں کے ورثاء ایک دوسرے کے خلاف اس معاہدے کو جو تحریری طور پر ہوتا ہے اس کو بطور ثبوت ایک دوسرے کو پیش کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس تحریری معاہدے سے مطمئن کر سکتے ہیں۔ اگر قرض دار فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس فوت ہونے والے شخص کے مال میں سے اولین جو ہے وہ قرض خواہوں کا قرض ادا کرتے ہیں، بشرطے کہ اس مرنے والے شخص نے کچھ مال چھوڑا بھی ہو۔ تو اس کی دوسری حکمت یہ آ گئی۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو بہت بڑی رقم اگر ہوگی تو اس کو ضبط تحریر میں لائیں گے، اگر چھوٹی موٹی رقم کسی کو دے دی جائے تو پھر اس صورت میں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، تو نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے اور ہماری شریعت نے کہا ہے، اور اسی سورۃ البقرہ میں، کہ اگر رقم تھوڑی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس بارے میں آپ غفلت اور سستی نہ کریں بلکہ اس کو تحریر میں لے آئیں، اور یہی اللہ پاک کے ہاں انصاف کی بات ہے اور شک و شبے سے بالا تر بات ہوگی۔ تو اگر رقم ہم کسی کو تھوڑی ہی کیوں نہ دے رہے ہوں تو پھر اس نسبت بھی ایک تحریر لکھی جائے، کیونکہ یہ نہ سوچا جائے کہ یہ رقم تھوڑی ہے۔ آپ اور ہم کسی پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص میرا بہت قریبی ہے، یا قریبی دوست ہے، یا قریبی رشتہ دار ہے، یا جس کو میں قرض دے رہا ہوں وہ انتہائی ایماندار اور نیک شخص ہے۔ تو اس اندھے اعتماد کی وجہ سے کل کو پھر ناچاکیاں آ جاتی ہیں اور لڑائی اور جھگڑے اور مقدمات تک بات آ جاتی ہے، اور وہ جو دوستی ہوتی ہے اور رشتہ داری ہوتی ہے وہ پاش پاش ہو جاتی ہے اور بجائے دوستی کے دشمنی پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا وہ اندھا اعتماد ہوتا ہے جو کہ بد اعتمادی میں بعد میں بدل جاتا ہے، کیونکہ ہم اعتمادوں کے دنیا میں بسیرا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں ہم توجہ اور قرآن کریم کے احکامات کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔
بہت سارے لوگوں کو میں نے خود بھی دیکھا اس حوالے سے کہ وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو فلاں شخص کے اوپر اندھا اعتماد کر لیا تھا اور میں نے تو اس کو بہت شریف اور نیک اور خاندانی سمجھا تھا، اب میرے پاس اس نسبت اب کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ شخص میرے پیسے ادا کرنے سے انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل مجھے قرض دیا ہی نہیں۔ تو اس نسبت اگر قرض دینے والا شخص قرآن کریم کی آیات پر اور احکامات پر عمل پیرا ہو جائے تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی کل کو کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ پیش نہیں آ سکے گا کہ وہ پھر بعد میں پریشان ہو یا اس کو افسوس کرنا پڑے۔ تو اگر کوئی شخص قرض دے رہا ہو تو اگر وہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، صغیراً او کبیراً، تو بھی قرآن کریم کے احکامات کے مطابق جو سورۃ البقرہ کے 280 اور 81، 82، 83 میں ذکر کیے گئے ہیں تو ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ اور اس کے علاوہ اس تحریر کے اوپر اگر آپ چاہیں تو 2 گواہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی بھی ہمارے شریعت اور ہمارا اسلام ترغیب دیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 2 مرد مسلمانوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو بطور گواہ کسی معاہدے پر ڈال لیں تاکہ کل کو اگر کوئی تنازع پیدا ہو اور ایک گواہ سے کوئی بات بھول جائے تو دوسرا گواہ اس کو وہی بھولی ہوئی بات بتا دے اور اس کو لقمہ دے دے۔ تو ہمارے اسلام میں یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ کسی معاہدے پر اور کسی کانٹریکٹ کے اوپر کوئی گواہان ڈالے جائیں، اور ان گواہان کے ڈالنے میں بھی یہی حکمتیں ہیں کہ کل کو کوئی کسی قسم کا کوئی تنازع رونما نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے اسلام نے قرض دار کے اس خوف کو بھی ختم کیا ہے کہ جو قرض دینے والا ہے اس خوف کو بھی ختم کرنے کے اسباب بتلائے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ جس شخص کو میں قرضہ دے رہا ہوں کل کو وہ شخص دیوالیہ ہو جائے گا اور وہ مفلس ہو جائے گا اور اس کے پاس میرے قرض کے پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ایسے قرض خواہ کے لیے یعنی قرض دینے والے شخص کے لیے ہمارے اسلام اور شریعت نے یہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ آپ اس قرض دار سے بطور گروی اور رہن کچھ اشیاء رکھ لیں تاکہ اگر کل کو وہ شخص مفلس ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے یا وہ ادا نہ کرے تو پھر اس کے برابر اور مساوی مالیت کی آپ کے پاس گروی اور رہن ہوگی، تو بس یہی چیز آپ کے قرض کی واپسی ہی تصور کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز رہن نہیں رکھ سکتے یا گروی رکھنے کی طاقت اس مقروض کے پاس نہیں ہے تو بھی اسلام نے اور طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس مقروض سے بطور ضمانت اور کفالت کوئی معتبر شخصیات لے لیں تاکہ وہ اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ وہ مقروض آپ کو اتنے عرصے تک آپ کی رقم واپس کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے فقہاء حضرات نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ بس یہی ہے کہ بس ہم اس چیز پر عمل کریں تو ہمارے جو دیکھیں ہمارے اسلام نے قرض حسنہ دینے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور دیکھیں ہم انسان اس معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، اگر ایک ضرورت میری کسی سے ہے تو 2 ضرورتیں اس کی میرے سے ہوں گی، تو اس سرکل کو چلانے کے لیے اسلام نے اعتماد کے رشتے بھی بتلائے ہیں، لیکن اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں اور قرض کے حوالے سے کسی مقررہ مدت تک تو اس کو تحریر کر لیا کریں تاکہ کل میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو اور کسی قسم کی لالچ پیدا نہ ہو۔ تو ہمارے فقہاء حضرات نے بھی اس کے اوپر کتابیں اور بیانات کیے ہیں اور ایسے فقہی مسائل کی وضاحتیں دی ہیں، مگر یہ کہ ہم اور آپ اس کو ذرا ٹائم نکال کر پڑھ لیں اور دیکھ لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص جس نے قرض لیا ہے
وہ مفلس ہو گیا اور اس کے پاس ادائیگی کی کچھ چیز نہ ہو، تو پھر ہمارے اسلام نے اس چیز کی بھی ترغیب دی ہے کہ آپ اس پر احسان کریں، اس کو مہلت دیں، تاکہ اس مہلت کے وقت وہ آپ کی وہ رقم برابر کر سکے اور اس کو تنگی میں نہ لائیں اور اس کو انڈر پریشر نہ رکھیں، تاکہ وہ کھلے دل سے آپ کے لیے محنت کر لے اور آپ کی جو قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی آپ کے لیے برابر کر لے۔ تو اسلام نے اس حوالے سے بھی ترغیب دی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا قرض جو مقروض ہے، وہ شخص جس نے آپ سے قرض لیا ہے وہ دیوالیہ ہو گیا اور وہ اس کے ہاتھ بہت تنگ ہو گئے اور مفلس ہو گیا، تو اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے اور اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ آپ بطور امداد اس شخص کے ساتھ کچھ کر لیں، یہ اور احسان ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ بالکل ادائیگی سے قاصر ہے تو دیکھیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور اس کے آخر میں جو وہ لوگ ہیں جو قرض ادا کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو قرض بھی بطور زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے اسلام نے ایسے طریقے بتلائے ہیں کہ جس میں آپ کی قرض کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے اور کل کو کوئی تنازع اور جھگڑا بھی رونما نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جس نے قرضہ لیا ہے باوجود استطاعت کے وہ پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے، تو ہماری شریعت نے ایسے شخص کو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا شخص ظالم ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص فاسق ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص باوجود کی استطاعت کی کہ وہ قرض کی ادائیگی کرے اور ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسے شخص کی عزت جو ہے اور ایسی شخص کی سزا جو ہے وہ مباح ہو جاتی ہے، مطلب کہ اس کی عزت نہ کی جائے۔ جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ اگر اس کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ میٹھی زبان سے بات نہ کرے بلکہ ترش الفاظ میں اس کے ساتھ مخاطب ہو۔ اور اسی طرح اس قرض خواہ کے لیے اس حد تک بھی اہل علم حضرات نے بیان کیا ہے کہ وہ ایسے مقروض کی تشہیر کرے معاشرے میں اور لوگوں کو بتلائے کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے، باوجود استطاعت کے وہ میرے حق حلال کے قرضے کے پیسے واپس نہیں کر رہا، تو ایسے شخص کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حاکم وقت ایسے شخص کو قید بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کی تائید ابن حجر ابن مبارک اور دیگر ائمہ کرام نے کی ہے کہ واقعی جو مقروض باوجود کی استطاعت ہے اس کے پاس اور ٹال مٹول کرتا ہے، تو حاکم وقت اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور قید کی سزا سنا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض باہر کہیں سفر پر جا رہا ہے اور اس سے اس قرض خواہ کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں اس قرض خواہ کے پاس یہ حق بھی ہے کہ وہ حاکم وقت سے اس مقروض کے بیر ملک یا باہر علاقے میں جانے کو منع قرار دے اور ممنوع قرار دے، کیونکہ اگر یہ مقروض کہیں باہر چلا گیا تو پھر اس قرض خواہ بیچارے کا قرضہ کہاں سے ادا ہوگا، تو اس پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور اس نسبت ہمارے آج کل کے اس معاشرے میں اور اس سسٹم میں یہ بات اور بھی آسان ہے کہ ایسے مقروضوں کو جو باوجود کہ استطاعت رکھتے ہیں ان کو بلیک لسٹ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان کی پبلک میں بھی یہ تشہیر کی جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ قرض کا لین دین اور معاملہ نہ کریں، یہ کل کو ادائیگی نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ پرومسری نوٹ کے اوپر ہوگا، پرو نوٹ جس کو کہا جاتا ہے اور ہمارے عام عرف عام میں پر نوٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی ان قرض خواہ اور قرض دار کے مابین ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر قانونی حوالے سے اگلے ویڈیو کلپ میں بات کریں گے۔